بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انی شیخ ابو حاتم رحمۃ اللہ کا ایک عجیب قصہ جس کو شیخ ابو عبید اللہ خواص رحمۃ اللہ جو شیخ ابو حاتم رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ہیں نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ حاتم رحمۃ اللہ کے ساتھ موضوع رہے میں جو ایک جگہ کا نام ہے گیا 320 آدمی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم حج کے ارادے سے جا رہے تھے، سب متوکلین کی جماعت تھی، ان لوگوں کے پاس توشہ سامان وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں ایک معمولی خشک مزاج تاجر پر ہمارا گزر ہوا، اس نے سارے قافلے کی دعوت کر دی، ہماری ایک رات کی مہمانی کی۔ دوسرے دن صبح کو میزبان حضرت حاتم رحمۃ اللہ سے کہنے لگا کہ یہاں ایک عالم بیمار ہے، مجھے ان کی عیادت کو اس وقت جانا ہے، اگر آپ کی رغبت ہو تو آپ بھی چلیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت تو ثواب ہے اور عالم کی زیارت بھی عبادت ہے، میں ضرور تمہیں ساتھ چلوں گا۔ یہ بیمار عالم اس مواضع کے قاضی شیخ محمد بن مقاتل تھے۔ جب ان کے مکان پر پہنچے تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ اکبر، ایک عالم کا مکان اور ایسا اونچا محل۔ غرض ہم نے حاضری کی اجازت مانگی اور جب اندر داخل ہوئے تو اندر سے بھی نہایت خوش نما، نہایت وسیع، پاکیزہ، جگہ جگہ پردے لٹک رہے ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہم قاضی صاحب کے قریب پہنچے تو ایک نہایت نرم بستروں پہ آرام کر رہے تھے، غلام ان کے سرہانے، پنکھا چل رہا تھا۔ وہ تاجر تو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور مزاج پرسی کی۔ حاتم رحمۃ اللہ کھڑے رہے، قاضی صاحب نے ان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ غلاموں نے قاضی صاحب کو سہارا دے کر اٹھایا کہ خود اٹھنا مشکل تھا، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ قاضی صاحب معتبر علماء سے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ ان علماء نے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حاتم رحمۃ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو علم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معتبر علماء کو ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچا۔ اس میں کہیں یہ بھی ورد ہے کہ جس قدر مکان اونچا اور بڑا ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ اللہ جل شانہ کے یہاں بھی زیادہ ہوگا؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس علم میں نہیں آیا۔ حاتم رحمۃ اللہ فرمایا اگر یہ نہیں آیا تو پھر اس علماء میں کیا آیا ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ آیا کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، فقر کو محبوب رکھتا ہو، اپنی آخرت کے اللہ کے یہاں ذخیرہ بھیجتا رہتا ہو، وہ شخص حق تعالی شانہ کے یہاں صاحب مرتب ہے۔ حضرت حاتم نے فرمایا کہ پھر آپ نے کس اتباع اور پیروی کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی، متقی علماء کی، یا فرعون اور نمرود کی؟ اے برے عالموں، تم جیسوں کو جاہل دنیا دار جو دنیا کے اوپر اوندے گرنے والے ہیں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب عالموں کو یہ حال ہے تو ہم ان سے زیادہ برے ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت حاتم رحمۃ اللہ واپس چلے گئے۔ قاضی صاحب کی مرض میں اس گفتگو اور نصیحت کی وجہ سے اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تم لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو کسی نے یہ ذکر کر دیا۔ یہ استغفار، اس میں علماء کرام کا ذکر کیا گیا، بہت واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اونچے گھر، ایک بیان میں بھی تھا کہ اونچے گھر تو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھے، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے علم ان سے سیکھا ہے؟ آج کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء کرام میں ایسے ہیں، تو اگر ان میں کمی کوتاہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم تو پھر ان کے سامنے بہت کم ہیں۔ تو کوشش کریں صحیح علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے صحیح علم سیکھیں، ہر چیز کا پوچھیں، ہر چیز کے بارے میں صحیح انفارمیشن جو ہوتی ہے، جو چیزیں ہیں ان صحیح سے لیں اور اسلام کی ہر چیز کے مطابق چلیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے راستے میں محنت کے لیے نکالے، اللہ ہمیں جو سنا پڑا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے غضب سے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے میں رکھے، آمین۔